اس وقت جو صورتحال ہے بڑی فلوئڈ سی ہے اور بہت سی خبریں آ رہی ہیں یہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے، لیکن جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے، میں آپ کا کالم بھی دیکھ رہا تھا، اس سے بہت سی چیزیں ہم عکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو موجودہ صورتحال اگر اس پہ بات کر لی جائے، ظاہری بات ہے ماشاءاللہ آپ بھی بہت ویل کنیکٹڈ ہے، یہ کیا ہم یہ تاثر لیں کہ انکار ہے ایران کی جانب سے، یا اگر لینگویج کو پڑھا جائے تو ابھی بھی بہت سا چانس ہے کہ یہ مذاکرات اور اس کا دوسرا راؤنڈ ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں وہ سچویشنز تو آپ کو پتہ ہے، دنیا بھر کی جو جنگیں ہیں اس میں ہر لمحہ سچویشن چینج ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتعال انگیزی بھی ہوتی ہے، جو رد عمل بھی آتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں ہونی تو جنگ بندی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آج نہ ہو، کل نہ ہو، ہفتے بعد ہو جائے، ہونی تو جنگ بندی ہے. اس کے علاوہ اور کیا سلوشن ہے؟ کیا دنیا میں کوئی جنگ ہمیشہ چلی ہے؟ بالآخر تو جنگ ہی ہوتی ہے. لیکن بہتر تھا کہ پاکستان کی تجویز مان لی جاتی اور دونوں طرف جو نقصان ہونا ہے، وقت کا نقصان، جانوں کا نقصان، مال کا نقصان اور وسائل کا نقصان، وہ نہ ہوتا. لیکن ظاہر ہے جب تک لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی وار میں، اس وقت تک چونکہ ابھی ایران سمجھتا ہے کہ میں اپنے جذبہ ایمان پہ زندہ ہوں اور طاقتور ہوں، اور امریکہ سمجھتا ہے میرے پاس طاقت بے شمار ہے، تو دونوں ابھی یہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی وار ختم کر دی جائے. تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بہتر تو ایران کے لیے ہے کہ وہ وار ختم کر دے، سب سے زیادہ، کیونکہ اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا، اس کی جانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. کیونکہ امریکہ تو دور بیٹھا ہے، اس کی ماوراء مالی نقصان کے اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، تیل کا بھی اس کا راستہ کھلا ہے. اچھا برائٹ صاحب، میں صرف ایک تو پہلے ذرا جنرل صرف مجھے بتائیے گا، یہ پچھلے جب سے یہ ایک کانفلکٹ شروع ہوا ہے ایران اور امریکہ کا 28 فروری کے بعد جو پاکستان کی کاوشیں رہی ہیں، آپ کے نزدیک یہ ڈپلومیٹک کیپٹل جو پاکستان نے اچیو کیا ہے، جو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، کیا اس کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ مذاکرات کے آؤٹ کم کے اوپر ہے اور رہے گی، یا ہم نے جو حاصل کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اور ہم سینٹر سٹیج کے اوپر ہیں ریگارڈلیس کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ان میں کوئی خدا نخواستہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے جو اچیو کرنا تھا کر لیا. اگر کامیاب ہو جاتے تو شاید اور تھوڑا سا اچیو کر دے. اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمیں دیکھو کوئی فریق بلیم نہیں کر رہا کہ بھئی آپ کی کوئی غلطی ہے دنیا میں، کہیں ہماری کوئی غلطی، کیونکہ ہم تو خلوص نیت اور پیس کے لیے لگے ہوئے تھے. کوئی اس میں ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ بھئی امن ہو جائے، ایران کا بھی بھلا ہو، مسلم دنیا کا بھی، اور امریکہ بھی جو ہے وہ ایسا ایکٹ کرے کہ جس سے یہ نہ لگے کہ وہ کسی مسلمان ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے، ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے. تو دونوں کے لیے ہماری تو ایڈوائس شروع سے یہی تھی، اور میرا خیال ہے پاکستان کے ہر بندے کی رسپیکٹو آف پالیٹکس یہی رائے ہے. ٹھیک. اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس کو مزید اسپیسیفک کر دیتے ہیں برائٹ صاحب. میں کیونکہ آپ کا کالم بھی دیکھ رہا تھا، یہ جتنی بھی ڈپلومیٹک کیپٹل ہم نے لیا ہے، ہم نے پچھلے سال سے دیکھیے وہ مارکہ حق ہوا، اس کے بعد بے شمار ریکگنیشن، بے شمار شہرت پاکستان کی فوجی قیادت کو ملی، شہباز شریف صاحب کو ملی، اور ان پرٹیکولر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ملی. کچھ لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں ایوری تھنگ فالز ان ٹو اٹس پلیس. تو فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ ان کو اب ایک دفعہ پھر بہت ان کی پاپولیرٹی میں ایک بہت بڑی سپائک آئی ہے. یہ جو یہاں ایک انسرٹنٹی کی فضا تھی اور یہاں ایک ملک کے اندر ایک سیاسی تنازع یا جو بھی سلسلہ چل رہا تھا، کیا اس کی ریلیونس فار دا ٹائم بینگ ختم ہوئی ہے، یا آپ کو لگتے ہے کہ نہیں، جو بھی نیریٹو تھا فرام دی اپوزٹ سائڈ وہ اب ختم پٹ چکا ہے؟ نہیں، جو فیلڈ مارشل اور جو ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی تھی نا، وہ تو میرا خیال ہے پٹ چکی ہے مکمل. اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو فضا ہوتی ہے نا کسی بھی فتح کی، کسی بھی خوشی کی، یہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے چلتی ہے. پھر وہ ہارڈ ریئلٹیز آ جاتی ہیں کہ کیا تیل مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے، جو ہے گھی کیسا ہے، مہنگائی کیا ہے. پھر پالیٹکس بھی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے.
तो क्वेश्चन ये है कि अगर तो हम इस वक्त अपनी रिस्पेक्ट का कैपिटल है, डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट है या वैल्यू है, इसमें से कोई मुआशी और फिर एक दूर रस जो है वो फ़वाइद ले लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर इस वक्त जो इमरान खान या पीटीआई का जो नैरेटिव था, इस वक्त वीकेस्ट पोजीशन पे है। और अगर इस वीकेस्ट पोजीशन के मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन आएगी तो डेफिनेटली फिर इसको ये डैमेज होगा मज़ीद। और ये वो टाइम है कि जिसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई नैरेटिव आ जाए या स्ट्रॉन्गेस्ट उसके मुकाबले में ऑप्शन आ जाए, तो जब आप वीकेस्ट होते हैं तो वो लम्हा बहुत कमज़ोरी का होता है। तो लेकिन अफसोस ये है कि इनके पास मार्का हक़ के पास भी वक्त आया था और भी 2-3 दफ़ा इनके पास टाइम आया है, लेकिन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जो है वो उनके अंदर एक जो कहते हैं ना कि सिंक होके एक नैरेटिव नहीं बन सका। और इस वक्त भी मेरा ख्याल है कि जो फील्ड मार्शल और फिर ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आजकल की है, उसको जो स्टेटस मिला है पाकिस्तान में 70 साल में नहीं मिला। सबके मुंह तो बंद हो गए, लेकिन एक दफ़ा मुंह बंद हो के आप मुतहैयर कर देते हैं, लोगों को हैरान कर देते हैं, चुप करवा देते हैं, लेकिन अगर आप ही ना बोलें तो फिर लोग भी नहीं बोलते। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी और मुल्क के लिए भी जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो भी करना चाहते हैं वो सामने लाएं और पॉलिटिक्स को भी ठीक करें। पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी जब दूसरा फरीक वीकेस्ट हो तो अच्छा मुआहदा जो है वो हो सकता है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पीटीआई वीकेस्ट पोजीशन पे है, तो इस वक्त अगर उनके साथ भी मुज़ाकरात किए जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अच्छी डील मिल सकती है। लेकिन जब फिर वो मुज़ाहरे कर रहे होते हैं, जब उनको ये तवक्को होती है कि कल बंदे बहुत निकल आएंगे, तो फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। तो दुनिया में असूल तो यही है, यही अब इस वक्त ईरान और अमेरिका में है कि अमेरिका मुआहदा करने से पहले ईरान को और दबाना चाहता है, और ईरान का ख्याल है कि हम क्यों दबे जब अबनाए हुर्मुज़ जो है हमारे कंट्रोल में है। तो दोनों फरीक सुलह से पहले एक आखिरी जो ताकत होती है कि हम कमज़ोर होकर मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं जाएंगे, उस सिचुएशन में है। लेकिन इत्तफाक से तहरीक इंसाफ इस वक्त बैनुल अक़वामी हालात और अंदरूनी हालात की वजह से वीकेस्ट पोजीशन पे चली गई है अपने नैरेटिव में नाकामी की वजह से। तो ये एक अच्छा मौका है, अपना गवर्नमेंट अपना नैरेटिव और जो मुक़्तदरा है अपना नैरेटिव भी लाए, दूर रस पॉलिसियाँ भी लाए, और अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो भी निकालें।